الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. عاجز بندے جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، 70 عیب ہوں، 70 غلطیاں ہوں، 70 کوتاہیاں ہوں، اصل میں ہاتھ اٹھانا اس کریم کی بارگاہ میں دستخط دینا ہے اور دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ سخی کے دروازے پہ جب کچھ سائل آتا ہے، وہ چاہے جتنا برا ہو، گندا ہو، سخی یہ نہیں دیکھتا، بلکہ سخی یہ دیکھتا ہے کہ اب یہ میرے دروازے پہ چل کے آیا ہے تو اب اسے یہاں سے واپس نہیں کرنا۔ آپ جتنی بھی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اللہ کے دروازے پہ چل کے آئے ہیں، اس کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے لینے آئے ہیں۔ وہ ایسا شہنشاہ ہے، ایسا کریم ہے کہ آئے ہوئوں کو خالی نہیں بھیجتا اور سائلوں کو خالی نہیں بھیجتا۔ یقین ہو، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، میرے حضور نے فرمایا، جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا تو اللہ فرشتوں کو روک دیتے ہیں اور اللہ اس کی قبولیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب یہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا تو اللہ فرشتوں کو روک دیتے ہیں، اللہ اس کی قبولیت کو ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک پھر کہتے ہیں کہ میرے بندو، تم نے مجھ سے مایوسی کا اظہار کیا تو ہم نے کسی پل میں مایوس نہیں ہونا۔ دم بھی دعا ہے، جس کو یقین ہوتا ہے اس کے لیے، ورنہ 70 وسوسے آتے ہیں، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب بھی ہے، مرغوب بھی ہے، اور یہ میرا رب چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف اسی طرح متوجہ ہوں، اور یہی میرے رب کو مطلوب بھی ہے۔ تو اپنے لمحات کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں لگائیں، اعمال میں لگائیں، ذکر تسبیحات میں لگائیں، اللہ کی محبت، اللہ کے تعلق اور تعارف میں لگائیں۔ جتنا ہو سکے دعاؤں میں اپنے آپ کو بڑھاتے چلے جائیں۔ دعا بہترین سرمایہ ہے۔ کتنے اولیاء، صلحاء، انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے کئی دن دعا کی، کئی گھنٹے دعا کی۔ اللہ کو اپنے دکھ درد سنانا، دکھڑے بتانا، اللہ کو بہت زیادہ یہ محبوب ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی بہت زیادہ قیمت ہے۔ تو اللہ کو اپنے مسائل بتانا اللہ کے ہاں بہت حیثیت رکھتا ہے۔ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کی محبت کے سامنے عاجز بنا کے پیش کرنا، محتاج بنا کے، منگتا بنا کے، بھکاری بنا کے، سائل بنا کے۔ اب دعا کا وقت ہے، اس سے پہلے دم ہوگا، اسم اعظم کا دم پوری دنیا میں، اور پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے ہمارے ہیں، مسلم غیر مسلم، ہمارے دل میں سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، نفرت کا جذبہ نہ ہو، اور خیر خواہی کا جذبہ دل کی گہرائیوں سے ہو۔ تو دم ہوگا، پوری دنیا انتظار میں ہے، اس وقت ہمارے رابطے میں ہے پوری دنیا کے ملک۔ اصل دم جو ہے دعا ہے۔ حاضر کے لیے دعا ہوتی ہے تو غائب کے لیے بھی ہوتی ہے، اور غائب کے لیے بھی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔
تو اپنے مقاصد کا، اپنی مشکلوں کا، اپنی پریشانیوں کا، اپنے غموں کا سخت تصور کرتے ہوئے سر جھکائیں گے. آپ کو بھی دم کروں گا، پھر پوری دنیا بھی اس میں شامل ہے آن لائن. اس کے بعد دعا ہوگی، پھر دعا کے بعد انفرادی دم ہوگا، اور پھر اس کے بعد پھر حلقہ کشف المحجوب ہوگا. جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی روح کی دنیا عظیم ہو، روح کی دنیا بہت زیادہ ترقی کرے، اور ان کی تزکیہ اور من کی دنیا آباد اور شاد ہو، وہ لوگ کشف المحجوب کے حلقے اور مراقبے کو اپنی مجبوری بنایا کریں. اتنی دور سے چل کے آتے ہیں اور تھوڑے سے وقت کے لیے کشف المحجوب کے حلقے سے محروم رہ جائیں. ایسا نہ کیجیے گا. کشف المحجوب کا حلقہ روح کی ضرورت، من کی ضرورت ہے، اور جب روح صحت مند ہوگی، دو دعائیں مانگیں گے قبول ہوگی، مسئلے حل، مشکلیں دور، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور زندگی کی ناکامیاں ختم ہو جائیں گی. تو دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، پورے یقین سے اب دم کا وقت ہے، پھر دعا کا وقت ہے. سر جھکا کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پورے دھیان کے ساتھ بیٹھیں گے. دم کا وقت ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک قبول فرمائے. دعا میں ایک چیز ذہن نشین رکھیں کہ پردیسی جب زیادہ ہوتے ہیں، مسافر زیادہ ہوتے ہیں، مجبور اور بے بس زیادہ ہوتے ہیں، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا. اکثریت پردیسیوں کی ہے، اکثریت مجبوروں کی ہے، اکثریت بے بسوں کی ہے، بیماروں کی، تکلیف والوں کی، مشکلات مسائل میں دھنسے پھنسے لوگوں کی ہے. تو اس دعا کی قبولیت پہ کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ یقین کرنا چاہیے. دعا کے بعد ایک درخواست ضرور ہے کہ پہلے خواتین کو دم کیا جائے گا. مرد حضرات تسلی سے بیٹھیں، کھڑے کھڑے تھک جائیں گے، تسلی سے تشریف رکھیں. پہلے خواتین اور پھر مرد حضرات کو انشاءاللہ دم کیا جائے گا. تو اب دعا ہے، درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخر یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین 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 یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم کل کریم و یا اعظم من کل عظیم
اغثنی من جودک وکرمک مد عمری ملاک العاقبہ انت اللہ علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا کریم، اپنے غیب کے خزانے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مشکلیں حل فرما، کامل ایمان، کامل اخلاص عطا فرما، کامل اخلاق، کامل برکت اور عافیت عطا فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، سدا بن مانگے عطا فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلیں حل فرما۔ اللہ، جو بے بس مجبور ہیں ان کی مجبوریاں دور فرما، اللہ جو بے بس مجبور ہیں ان کی مجبوریاں دور فرما۔ اللہ ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں، اللہ ہم بے سہارا ہیں تو بے سہارا نہیں، اللہ ہم کمزور ہیں تو طاقتور ہے، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی عظمت کے واسطے ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ کتنا بڑا مجمع، یہاں بھی پوری دنیا میں بھی، ان میں بے بس بھی ہیں، ان میں غریب بھی ہیں، ان میں بیمار بھی ہیں، ان میں مشکلات اور مسائل کے مارے ہوئے بھی ہیں۔ اللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی دور سے ٹھوکریں کھاتے کھاتے یہاں پہنچے ہیں، سخی تیرے نام کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں کوئی دنیا کی رونق نہیں، بس محض تیرا نام، محض تیرا نام، محض تیرا نام۔ سخی آقا، ان نام لینے والوں کی جھولیاں خالی نہ بھیج، اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، مولا مالا مال کر دے، ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ان کی مشکلوں کو حل فرما، ان کو ذلت کے اگر تو نے مولا فیصلے کر لیے ہیں، آج اپنے فیصلے اپنی رحمت سے بدل کے ان کو عزتوں کے فیصلوں میں بدل دے، عافیتوں کے فیصلوں میں بدل دے، رحمتوں کے فیصلوں میں بدل دے، ہماری ہر مشکل کو حل فرما، ہماری ہر پریشانی کو دور فرما، اللہ گناہوں سے نجات عطا فرما، رحمت کے خاص جھونکے عطا فرما، میں اپنی دنیا آخرت کو بنانے کی فکر عطا فرما اور دنیا آخرت کو سنوارنے کا غم عطا فرما، اور مشکلیں دور فرما، ناکامیاں ختم فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اللہ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، ہماری دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ الہی، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہر فرد تیرے سامنے کسی کے بڑھاپے پہ ترس کھا، کسی کی جوانی کے توبہ پہ ترس کھا۔ اے میرا مولا، کوئی بچے بھی ہیں معصوم، انہیں تو کوئی پتہ نہیں بڑھاپا اور جوانی کیا ہوتی ہے، نفس اور شیطان کیا ہوتا ہے۔ اے اللہ، وہ بھی ہمارے ساتھ آمین کہہ رہے، ان کی آمین کو قبول فرما، ان کی آمین کو قبول فرما، ان کی آمین کو قبول فرما، ہمارے پل پل کو روشن کر دے، ہمارے پل پل کو منور کر دے۔ اے اللہ، جس کے گھر میں روٹی روزی نہیں دے دے، اللہ جس کے گھر میں تنگی ہے ختم فرما دے، اللہ جس کے گھر میں بیماریاں دکھ تکلیفیں ہیں دور کر دے، اللہ جس کے قرضے ہیں اتروا دے، اللہ جس کے رشتوں کی بندش دور کر دے، غیب سے ان کو رشتے عطا فرما، عرشوں سے جوڑے بنا۔ پروردگار عالم، ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں اموں پہ پھیرنے سے پہلے ہمارے ہاتھوں کو قبولیت دے دے، مقبولیت دے دے، محبوبیت دے دے۔ اے میرے مولا، اگر ذلت کے فیصلے ہو بھی چکے ہیں، رحمت سے عزت کے فیصلوں میں بدل دے، عافیت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے۔ اللہ عافیت کے دروازے کھول دے، عافیت کی راہیں کھول دے،
سچی راہیں عافیت کی عطا فرما۔ اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، ہسپتالوں میں پڑھے انہیں صحت دے دے، جو جیلوں میں پڑھے ان کے خلاصی دے دے۔ اللہ جن کی آپس میں نفرتیں ہیں ختم کر دے، دلوں کو جوڑ دے، دلوں کو جوڑ دے، گھروں کو جوڑ دے، انسانوں کو جوڑ دے، نفرتوں کی فضائیں ختم کر دے، محبتیں اور رواداریاں عطا فرما، محبتیں اور رواداریاں عطا فرما، ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، کسی فقیر کا کسی در کا محتاج نہ بنا، در در کا بھیکاری اور فقیر نہ بنا، اپنے در کا بھیکاری بنا، اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در کا سائل بنا۔ اے سخی آقا تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ضرورت غیب سے پوری فرما، اور فتنے سے حفاظت فرما، مجھے میری نسلوں میرے سارے نظام کو تسبیح خانے کی غلامی عطا فرما، خدمت عطا فرما، اور سچی خدمت سچا جذبہ عطا فرما، کبھی خط تسبیح خانے کو منگتا نہ رکھ، ہمیشہ دینے والا بنا، اور غیب سے ضرورتیں پوری فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، عافیت عافیت عطا فرما، سدا برکتیں عطا فرما، یہاں آنے والوں کو خالی نہ بھیج، ان کی دنیا بہتر کر دے، ان کی آخرت بہتر کر دے، ان کی صبح شام روشن کر دے، ان کے دن رات آباد کر دے، اور انہیں شاد کر دے، کبھی مغموم نہ کر، غم لے کر آئے ہیں تو آج ان کے غم دور کر دے، پریشانیاں لے کے آئے ہیں تو ان کی پریشانیاں حل فرما دے، مشکلوں کو دور کر دے، معاملات کو بہتر کر دے، اللہ ایسا غم جو کسی کو سنا ہی نہیں سکتے وہ دور فرما دے، ایسا دکھ بتا ہی نہیں سکتے ختم کر دے۔ پروردگار عالم ہماری زبانوں کو اپنے ذکر اور درود کے لیے قبول فرما، ہماری آنکھوں اور زبانوں کو قرآن کے لیے قبول فرما، ہمارے سجدوں میں خشوع دے دے، ہماری بدن میں دھیان دے دے، ہماری دعاؤں میں اپنی ذات کا قرب دے دے، اور قبولیت دے دے، اور قبولیت دے۔ اور قبولیت دے دے، اللہ اس قبولیت سے محروم نہ فرما اور مقبولیت سے محروم نہ فرما، جتنے آئے ہیں سب کو عطا فرما، جتنے آئے ہیں سب کو عطا فرما، جتنے آئے ہیں سب کو عطا فرما، آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وأهل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مرد حضرات تشریف رکھے اور ذکر کرتے رہیں، پورے درد سے پورے دھیان سے ذکر کرتے رہیں، پورے درد سے پورے دھیان سے ذکر کرتے رہیں۔ یہ بے اولادوں اور بے مرادوں کے لیے جو سیب اور لونگ کا عمل ہے وہ ہاتھ میں لے کر بیٹھے، میں ان کو دم کروں گا، اور پھر جب مجھ سے دم کرائیں گے تو وہ ہاتھ میں ہو وہاں بھی دم ہوگا۔ بے اولادوں اور بے مرادوں کے لیے جو سیب اور لونگ کا عمل ہے ابھی لے کر بیٹھے، ان کو میں دم کروں گا، اور جب دم کے لیے تشریف لائیں تو وہ ساتھ ہو، اس پر اس وقت بھی دم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ پاک عافیت عطا فرمائے۔ اور اس سیب کے استعمال کا طریقہ لکھا ہوا ہے،